السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جینات کے اصلی وجود کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ جینات میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ بھی انسانوں کی طرح جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جینات کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے پیدا ہونے والا جن کون تھا؟ جینات کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے ان کو کہاں بسایا؟ کیا انسانوں کی طرح جنات کی طرف بھی انبیاء بھیجے گئے؟ ناظرین گرامی، نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے وجود میں آئی اور انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ دریافت طلب ہے کہ جنات کی ابتدا کب ہوئی اور ان کا جد مجد کون ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، اسی طرح الجان کو ابو الجن کہا گیا ہے، مگر الجان کے ابو الجن ہونے میں مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْجَانَ خَلَقْنَا مِن قَبْلَ مِن نَّارِ الْمَسُومِ۔ ترجمہ: اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دوئے کی آگ سے۔ اور اسی آیات کی تفسیر مظہری میں قاضی ثناءاللہ لکھتے ہیں، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی تھی۔ الجان الانسان کی طرح جنس ہے۔ جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا اقوام اسی اصلی مادہ سے مانا جائے گا۔ ابو الجن کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادہ سے بنایا گیا، اگرچہ اولاد کا سلسلہ تناسلی ہوگا، براہ راست ان کو آگ سے نہیں بنایا گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے دادا اور باپ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب ابلیس مرے گا تو اس کے ساتھ سب مریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی ہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ناظرین، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی، اس بات کو قرآن میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو کھنگتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دوئی کی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے اللہ پاک نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر بسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ پھر جن ان کی اولاد بہت پھیل گئی تو بعض وحشت ان میں پھیل گیا، جس کے بعد زمین پر خوب خونریزی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے اسرائیل، جو کہ ابلیس کا پرانا نام تھا، اس کو زمین پر پھر اللہ پاک نے عزازیل، جو کہ ابلیس کا پرانا نام تھا، اس کو زمین پر بھیجا۔ عزازیل بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، اللہ پاک نے عزازیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور ابلیس نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا جنات کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں۔ اس سلسلے میں چاہے جس طرح بیان ہو، جنات کے متعلق دو زمان پائے جاتے ہیں۔ پہلا زمانہ انسان کی خلقت سے پہلے کا ہے اور دوسرا انسان کی خلقت کے بعد کا زمانہ ہے۔ دوسرے زمانے میں یعنی انسان کی خلقت کے بعد، جو انسان اور جن کا مشترکہ زمانہ ہے، قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کے مانند مکلف تھے اور انہیں ان پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے۔ لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے والے زمانے میں، جب اللہ پاک نے بھی انسان کو تخلیق نہ کیا تھا لیکن جنات کو تخلیق ہو چکے تھے، تو ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی تھا۔ کیا وہ جن کی نسل سے تھا؟ اس کے جواب میں ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنات پر اپنی حجت تمام کر دے اور ان کو عذاب میں یا جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ سورہ علی نام 165۔
اس آیت کا مفہوم اور اس پر قطعی استدلال واضح دلالت کرتا ہے کہ سب زمانوں میں جن موجود تھے، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے یا ان کی خلقت کے بعد، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد ان کے لیے پیغمبر تھے، لیکن قدرتی بات ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے یہی پیغمبر ان کی اپنی نوح سے ہی تھے۔ اس بات کی گواہ ایک اور آیات ہے جس میں فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جن میں سے کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شامی شیر خدا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، ہاں، ان کی طرف پیغمبر مابعوث فرمائے گئے تھے، جن میں ایک یوسف بھی تھے، لیکن جنات نے انہیں شہید کیا۔ ناظرین گرامی، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اس سے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہو وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہے، جن میں اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہے، مثلا لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ ناظرین گرامی، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی جائیں گی تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، ترجمہ، یقیناً ہم نے آسمان پر برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دیکھتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔